میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں کامل اور مکمل اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے گھرانے کے نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے گھرانے کے آدمی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، یہ ان کا مذہبی رہنما تھا، بتوں کو بنانے والا تھا۔ نمرود کے دربار میں، نمرود جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں آزر کی بہت بڑی قدر تھی۔ نمرود آزر کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آزر کے بیٹے تھے، اس لیے پوری قوم کے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر وہ ایک آواز دیتے تھے تو سارے لوگ ان کی مدد کے لیے آ جاتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور سجدہ کیے جانے کے قابل اللہ ہی ہے، یہ پیشانی اللہ ہی کے سامنے جھک سکتی ہے، کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے، تو وہی نمرود اور وہی پوری قوم، یہاں تک کہ باپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ باپ ناراض ہو گیا، باپ نے کہا کہ میرا گھر چھوڑ دے۔ نمرود بادشاہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا کہ بھئی میرا ملک چھوڑ دے، اور پوری قوم ناراض ہو گئی، اور یہاں تک ناراض ہوئے کہ نمرود نے آرڈر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ ساری قوم کے لوگ لکڑیاں اکٹھا کر رہے ہیں۔ کل تک وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، آج جب توحید کا اعلان ہوا ہے تو سارے کے سارے لوگ ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق۔ اس امت کو یہ سبق دیا گیا کہ جب توحید کا معاملہ آئے تو آپ کی جان جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں جانا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز شرک ہے، یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن پھر بھی جائیں گے کہ بھئی سماج والا جو ہے کابڑ سہرا، مانا رشتہ دار جو ہے کابڑ سہرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ تک کی جو ہے پرواہ نہیں کی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، قرآن میں والدین کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب توحید کا معاملہ آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طرف ہوگی اور توحید نہ چھوٹے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ ایمان لے آئی، ان کی والدہ ناراض ہو گئی۔ والدہ نے کہا کہ میں دھوپ میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب تک تو ایمان کو نہیں چھوڑے گا، اپنے پرانے دھرم کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا، تب تک میں اس دھوپ میں کھڑی رہوں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ میری والدہ یہ کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ دھوپ میں سوکھ جائے اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا، مگر ایمان سے جو ہے سمجھوتا نہ کرنا۔ وہ مہربان نبی جو امت کے لیے زندگی بھر آنسو بہانے والا اور چوٹی تک کو جو ہے بچانے والا نبی، جب توحید کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ تمہاری والدہ دھوپ میں سوکھ جائے اس کی پرواہ نہ کرنا، مگر ایمان سے سمجھوتا نہ کرنا۔ آج ہم کتنی چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، لیکن برادری جو ہے ناراض تھی سے، سماج ناراض ہو جائے گا۔ ارے بھائی اوسر کریں گے تو ماڑو کی گھاس بھی کھٹو گو چل کر لے، لیکن جب اللہ کے دربار میں جا کر حاضر ہوگا تب پتہ چلے گا کہ سماج جو ہے بڑا تھا یا اللہ بڑے تھے۔ تو نماز میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب کام سامنے آتا ہے، جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے تو اللہ بڑا نہیں، تیرے نزدیک سماج بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو یہ سبق دیا
کہ جب توحید کا معاملہ آئے گا تو والدین ایک طرف چھوٹ جائیں گے، ملک چھوٹ جائے گا، بادشاہ ناراض ہو جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے، مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ایمان کی خاطر، اس توحید کی خاطر نمرود نے آگ میں ڈلوایا، اور آگ میں جانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے۔ آج نمرود کہتا ہے کہ سوچ لے، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، اگر تو پرانے دین میں اگر لوٹ کر آتا ہے تو تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں خوشی سے آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور صرف بات یہاں تک نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا میرے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں نہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب جو ہے سب جانتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کر کے دکھایا، اور جب نمرود سے مناظرہ ہوا اور مقابلہ ہوا تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے کو جیت گئے۔ نمرود نے کہا کہ بھئی تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود کہتا ہے کہ انا احیی و امید، کہ میں بھی تو مار سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں۔ ایک بے قصور آدمی کو بلایا اور اس کو مار دیا، اور ایک قصور والے آدمی کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے پاس عقل نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے یہاں سے نکالتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈباتا ہے۔ تو اگر اتنا طاقتور ہے اور مالک ہے، رب ہے، تو ایسا کر تو سورج کو یہاں سے مغرب سے نکال دے۔ اب کیسے نکال سکتا تھا؟ میرے عزیز بھائیو، علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹی وی ڈیبیٹ میں جا کر اور مناظرے میں جا کر نام نہاد لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دین کا نقشہ جو ہے غلط پیش کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کی ناک کٹواتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو پیسہ ملتا ہے وہاں پر، اور وہ لوگ پیسے کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان سے جو ہے سمجھوتا نہیں کیا۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے امتحانات لیے گئے۔ اب وقت جو ہے کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا گیا، بڑھاپا آ چکا ہے، اولاد نہیں، لیکن صبر کر رہے ہیں۔ اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آج اگر اولاد نہیں ہے تو وہی فلانا بابے گنجاب ہے، اور فلانا جگہ جو گھوپی بیٹھی ہے وہ گنجار جو ہے تاج کم فتح دجاس۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم ماننے والے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہو تو حضرت ابراہیم کے راستے پر چلو۔ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، اولاد نہیں ملی ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں پر کھلے میں جو ہے شرک کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہاں چلے جاؤ گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ کام تو کرنے والا میرے عزیز بھائیو اللہ ہی ہے، لیکن یہ شرک ہے، اور جب شرک سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ شرک کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو اس حکم کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں ہیج ہو جائے گی۔